آج ہم ایک بہت انکمفرٹیبل سوال پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن واقعی اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو پھر ہم اسے سمجھنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے، کسی کے لاؤنج میں خوبصورتی سے سجا ہوا، کسی کی گاڑی میں لٹکا ہوا یا کسی کے فون میں۔ رمضان میں تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ریڈ تو کیا، ریسیو نہیں کیا۔ آج کا مسلمان اسٹرینج سٹیج پر کھڑا ہے۔ ہم قرآن کی رسپیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا کنیکشن کم ہے۔ ہم اسے کس کرتے ہیں، لیکن کھول کر اللہ رب العالمین کو سنتے نہیں۔ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، گائیڈنس کے لیے نہیں، اور دھیرے دھیرے قرآن شیلف کی ڈیکوریشن بن گیا، جبکہ وہ انسان کی ٹرانسفارمیشن کے لیے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی میں فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلا لفظ تھا اقرا، کہ پڑھو، سمجھو، آبزرو کرو، ریفلیکٹ کرو۔ یعنی اسلام بلائنڈ فالوئنگ نہیں، ایک کانشیس اویکننگ ہے۔ لیکن آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، بس اپنے رب کا پیغام نہیں پڑھ رہے۔ ہم کرپٹو سمجھ سکتے ہیں، بزنس ماڈلز سمجھ سکتے ہیں، نیٹ فلکس کی کمپلیکیٹڈ سٹوری سمجھ سکتے ہیں، یونیورسٹی اسائنمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن کی ٹرانسلیشن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکالرز کا کام ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو امپاسبل بک نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ وَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی مسئلہ قرآن مشکل ہونا نہیں، ہمارا بزی ہونا ہے۔ ہم سب اٹھتے ہی فون چیک کرتے ہیں، نوٹیفیکیشنز چیک کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارا دماغ اتنا نوائزی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آواز فیل ہی نہیں ہوتی۔ اور آج پیرنٹس بچوں کو بیسٹ اسکول بھیج رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھا رہے کہ اللہ سے ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس رکھو، لیکن یہ نہیں سکھا رہے کہ کانفیڈنس اور ایروگنس میں فرق کیا ہے۔ ہم ان کو بول رہے ہیں سکسیسفل بنو، لیکن یہ نہیں بتا رہے اگر سکسیس کے بعد سکون ہی نہ ملا تو پھر کیا فائدہ۔ اور اسی لیے آج کا اسٹوڈنٹ اکیڈمکلی اسمارٹ ہے، لیکن ایموشنلی کنفیوزڈ، اسپرچولی ایمٹی ہے، ڈگری ہے مگر ڈائریکشن نہیں، اورا ہے آئیڈینٹی نہیں، کانفیڈنس ہے لیکن سکون نہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن کمزور ہے۔ ویک جنریشن نہیں، ویک کنیکشن ہے۔ قرآن صرف حلال حرام کی لسٹ نہیں، قرآن انسان کو اس کی ریئلٹی دکھاتا ہے۔ کہ جب یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھو تو جیلسی سمجھ میں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھو تو خوف اور انسیکیورٹی سمجھ میں آتی ہے، مریم علیہ السلام کو پڑھو تو لونلینس سمجھ آتی ہے، اور یونس علیہ السلام کو پڑھو تو ڈپریشن اور ڈارکنس سمجھ آتی ہے، اور رسول اللہ کی زندگی تو پیشنس اور مرسی سمجھ آتی ہے۔ یعنی قرآن صرف ریلیجس بک نہیں، ہیومن سائیکالوجی کا ڈیوائن گائیڈ ہے، لیکن ہم نے اسے صرف تلاوت تک لمیٹڈ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر یعنی پاز لینا، ریفلیکٹ کرنا، آیت کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا۔ یہ نہیں کہ ریس لگاؤ کتنے پارے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کوالٹی سے پہلے کنیکشن کو دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، نیا فون، نیا ٹرینڈ، نئی ایپ، لیکن ہمارا ایمان وہی بچپن والا۔ ہم فزیکلی گرو ہو گئے پر اسپرچولی نہیں، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ریلیشن شپ ایشوز ہمیں ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اوپینینز ہمیں اوفینڈ کر دیتی ہیں۔ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون تب آئے گا کہ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العالمین اس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن شاید سب سے پینفل مومنٹ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین پوچھیں کہ میرا میسج تمہارے پاس تھا، پھر تم بدلے کیوں نہیں؟ اے رب، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا، ہماری ینگ جنریشن کے دلوں کو ہدایت دے